ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، اور اپنے گال کھلا کر نہ رکھو. یہ عام طور پہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ غرور کی کیفیت جب ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ کشادہ پیشانی سے لوگوں سے نہیں ملتا، سیدھا بات نہیں کرتا، بڑا سا گردن میں خم. سعر اصل میں کہتے ہی ہیں اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یہ سعر ہے. تو جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کج رخی. ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے فیس نہیں کر رہے ہیں، اسے یوں کر کے بات کر رہے ہیں، گویا کہ براہ راست اسے ایڈریس کرنا یہ اپنے مقام سے آپ بڑا فروغ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیچے ہے، میرا مقام بہت بلند ہے. اسی طرح یہ جو کج کلاہی ہوتی ہے، کلاہ جو ہے وہ ذرا ٹیڑھا ہو، ٹوپی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو سب کے اوپر، تو یہ کج رخی اور کج کلاہی یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ولا تصعر خدک للناس. جب کسی انسان کو خیر کی توفیق مل جاتی ہے، بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے، جب وہ فطرت کے راستے پر چل رہا ہے اور نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، تو اب سب سے بڑا خطرہ جو اسے لاحق ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا گڑھا جو کھودتا ہے جس میں کہ وہ گرا سکتا ہے اس کو، اگر انسان جو ہے چوکس اور چوکن نہ ہو، تو وہ یہ کہ غرور پیدا ہو جائے، ظلم پیدا ہو جائے اپنی دیکھنے پر، اپنے تقویٰ پر، اپنی بھلائیوں پر، اپنی عبادت گزاری پر. اگر ظلم پیدا ہو گیا and you look down upon the others، دوسروں کو آپ بنظر استحقار دیکھنے لگے، تو آپ کی ساری اچیومنٹس زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے، gone with the wind، ختم. اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے. حدیث میں آیا ہے لن يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وہ مثقال ذرہ پھر آ گیا یار. جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرے کے ہم وزن میں تکبر ہوگا. اور حدیث قدسی ہے الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، مجھ پر راست آتی ہے. المتکبر اللہ کے ناموں میں سے ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. وہ المتکبر ہے، المتعال ہے، بہت بلند ہونے والا اور بہت تکبر کرنے والا. لیکن بندے کے لیے نہیں. بندے کے دل میں اگر تکبر آ گیا تو اس کی ساری نیکی سارا تقویٰ ضائع ہو جائے. ولا تصعر خدک للناس، تواضع ہونی چاہیے. شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت اس کے لیے مثال دی ہے. درخت ہے، آم کا درخت ہے، امرود کا درخت ہے، انار کا ہے، سنترے کا ہے، جب اس پر پھل آتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں. اسی طرح انسان کو اگر اللہ تعالیٰ خیر عطا کر دے، اچھے ثمرات اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں، علم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بھلائیاں آ جائیں، پھل آ گیا ہے، تو اب اس کو جھک جانا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے. اس کے بجائے اگر تکبر ہو گیا، گردن اکڑ گئی، تو معلوم ہوا کہ بس سارا اپنا کیا کرا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو. اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا. مرح جو ہے وہ فرح سے آگے ہے. فرح کہتے ہیں خوشی سے آپے میں نہ سمانا. وہ تو خوشی سے آپے سے باہر ہو گیا، یا وہ نہیں سما رہا تھا، کوئی اور لفظ نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت. تو یہ جو اس فرح سے آگے مرح ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان اترا کر اپنی بڑائی، اپنی خوبی کا اظہار نہیں کرتا. ولا تمشي في الارض مرحا. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مضامین جو ہے قرآن مجید میں ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا. سورہ بنی اسرائیل کے 4 رکوع میں بھی آئے ہیں ولا تمشي في الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، یہ وہاں بھی آیا. اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں بھی آیا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہے جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. وہ زور سے قدم مار کر نہیں چلتے، گردن اکھاڑ کر نہیں چلتے، گردن اکڑا کر نہیں چلتے. اور گردن بھی اکڑی ہوئی ہو اور سر کے اوپر جو ہے صافہ اس کا ترا بھی جو ہے وہ بڑا اونچا کر لیا گیا، اس سے کیا ہوگا؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تم کتنے ہی زور سے پاؤں مار کر چلو گے ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی ہی گردن اکڑا لو اور کتنا ہی ترا چڑھا لو پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ در حقیقت مضمون بہت اہم ہے، متعدد مقامات پر آیا ہے. اور سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے وہ تو ہمارے منتخب کے سامنے ہے اور وہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے جو اکڑ کر چلنے والے ہیں اور شیخی خورے ہیں. مختال کا بڑا پیارا ہے، یہ خیل سے بنا ہے. خیل جو ہے اعلیٰ نسل کا گھوڑا، بہت اونچی جس کی پیڈگری ہو. اگر آپ اس کی چال دیکھیں گے، اس کی چال میں تمکنت ہوتی ہے. جب انسان اپنی چال میں یہی تمکنت اختیار کرتا ہے تو یہ اختیال ہے. گویا کہ خیل کا سا انداز اختیار کرنا اپنے چلنے میں، خیل سے باب افتعال بنا اختیار. تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. کل مختال فخور، فخر کرنے والا،
اپنی نیکیوں پر اپنی دولت پر بھی فخر ہوتا ہے، لیکن اپنی نیکی پر بھی ہوتا ہے، اپنے علم پر بھی ہوتا ہے، اللہ بچائے، اپنی عبادت پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال۔ والدین کے حقوق میں سے مثلاً قرآن مجید میں اگرچہ متعدد مقامات پر 4 مقامات میرے سامنے موجود ہیں اس وقت، جن میں اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن 2 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں طور پر ماؤں کا ذکر کیا گیا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اور اسی کی وضاحت ہمیں مل گئی حدیث نبوی میں کہ حضور سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ کے بعد کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پر فرمایا کہ تمہارے والد۔ معلوم یہ ہوا کہ 3 گنا حق ہے ماں کا باپ کے مقابلے میں، ادب، احترام اور اس دل جوئی۔ اس کے اعتبار سے گویا کہ یہ وہ کسر کا جب ہو رہا ہے تو قانونی اعتبار سے اگر وہاں کوئی کمی تھی تو اس اعتبار سے اس کی تلاشی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث نبوی میں علیہ الصلوۃ والسلام باپ کے قدموں تلے جنت کا تذکرہ نہیں ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اس کو بھی آپ اسی کے حوالے سے سمجھیں، یہ وہی توازن پیدا کیا جا رہا ہے۔ اسی توازن کی ایک اور شکل ہے کہ بیٹوں کی پرورش پر کسی اجر و ثواب کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، ایک انسان اپنی اولاد کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اور اس کا جو بھی حق اس کے لیے پالنے کے لیے، پوسنے کے لیے، اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، وہ کیا بیٹا ہو کیا بیٹی ہو، اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے، تو خواہ وہ بیٹا ہو خواہ بیٹی ہو، دونوں کے اعتبار سے اجر ملے گا۔ ویسے یہ کہ قبلی محبت کے تحت تو جانور بھی اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور خبرگیری کچھ کرتے ہیں۔ انسان میں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ مادہ رکھ دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر انسان یہ سمجھ کر رہا ہو کہ یہ در حقیقت اللہ کی عائد شدہ فرض ہے مجھ پر جو میں ادا کر رہا ہوں، یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس۔ یہی وجہ ہے کہ جو اولاد بچپن میں فوت ہو جاتی ہے، اس کی نماز جو آپ پڑھتے ہیں، دعائے جنازہ جو اس میں مانگتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا قرۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا مشفعا۔ پروردگار یہ بچہ نے مجھے دیا تھا، میری امانت تھی، میں نے جتنا کی ہے پالا پوسا، ہم نے جو بھی اس پر مشقت جھیلی ہے، پروردگار تو اس کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دے، اجر کا ذریعہ بنا دے۔ معلوم یہ ہوا کہ چونکہ تیری شے سمجھ کر ہم نے یہ کام کیا۔ اگر کبھی محبت کے تحت ہو تو پھر تو اجر آپ اس کے پر کلیم کر نہیں سکتے۔ تو اس اعتبار سے تو لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں، لیکن یہ کہ آگے چل کر ساری احادیث کے اندر لڑکیوں کے پالنے پوسنے کے بارے میں ہے، کہیں جس نے 2 بچیوں کو بھی بڑی دلی محبت پالا پوسا، فرمان چڑھایا، تعلیم اور تعلیم دی، اور ان کو وہ جوان ہوئی، دونوں اس کے لیے اوٹ بن جائیں گی قیامت کے دن کہ جہنم میں نہیں جانے دیں گے، ستر من النار، اوٹ اور پردہ بن جائیں گی جہنم۔ اور بعض روایات میں تو ایک بچی کے بارے میں بھی یہ بات موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے قانونی نظام، ایک ہے یہ اخلاقی نظام۔ قانونی نظام میں وہ کیوں فرق رکھا گیا، وہ بھی بڑی ہی سیدھی سی بات ہے، منطقی سی بات ہے۔ اگر آدمی ضد پر ڈٹائی پر نہ اتر آئے تو اپنے سلیمے سے قبول کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے 2 سربراہ بالکل مساوی اختیارات والے نہیں ہوتے۔ اگر ہو گئے تو وہ ادارہ جو ہے اس میں فساد پیدا ہو جائے گا، بد انتظامی ہوگی، ہنگامہ ہوگا، نظم قائم نہیں سکتا کہ 2 سربراہ ہو گئے۔ تو اسی لیے آپ مینیجنگ ڈائریکٹر کسی لمیٹڈ کمپنی میں ایک ہی پائیں گے، ڈائریکٹر 50 بنا لیا۔ اسی طریقے سے محکمے ہے تو ان میں ڈائریکٹر اوپر ایک ہوگا، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، جوائنٹ ڈائریکٹر، جتنے کیا بنا لیں۔ لیکن یہ پر جا کر اگر ایک سربراہ، ایک کی مرضی، ایک کی ثوابدید، ایک کی جو بھی ترجیحات ہے، اگر وہ بروئے کار نہیں آتے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فساد نما ہو جائے گا، نظم قائم نہیں رہے گا۔ بلکہ اس دلیل کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے، اپنی توحید کے لیے اس دلیل کو استعمال فرمایا ہے کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے لفسدتا، تو ان دونوں میں فساد پیدا ہو جاتا، ہنگامہ ہوتا، یہ نظم قائم ہی نہ رہتا۔ اس لیے کہ ایک کی مرضی کچھ اور ہے، دوسری کی مرضی کچھ اور ہے، ایک کی رائے کچھ اور ہے، دوسری کی رائے کچھ اور ہے۔ تو یہ نظم، یہ جو توازن، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بال برابر فرق واقع نہیں ہو رہا، جس قرے کے لیے جو بھی مدار طے کر دیا ہے وہ اسی کے اندر تیر رہا ہے، یہ کیسے ہوتا؟ اگر ایک سے زائد ارادے
اور ایک سے زیادہ بااختیار شخصیتوں کا عمل دخل یہاں پر ہوتا، یہ توحید کی دلیل ہے۔ اسی کے اعتبار سے خاندانی نظام میں بہرحال بحیثیت انسان شرف میں، نیکی میں، خیر کے بنیادی کاموں میں کوئی فرق نہیں، مرد اور عورت نہیں ہے۔ لیکن جہاں تبدل کا نظام بنے گا وہاں یقیناً وہ برابر نہیں ہے۔ اس کی میں مثال ایک اور بھی دے دوں، اس سے بھی بات جو ہے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دیکھیے دونوں مرد، یہاں تو عورت اور مرد کا مسئلہ ہو رہا ہے، مرد ہے دونوں، ایک افسر ہے ایک چپراسی ہے۔ مرد ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر، انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر، ملک کے شہری ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر۔ افسر کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا اور چپراسی کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ شہری ہونے کے اعتبار سے یہ نہیں کہ افسر کے 10 ووٹ ہوں گے اور چپراسی کا 1 ووٹ ہوگا، ہر اعتبار سے برابر۔ لیکن جہاں تک اس دفتر کے نظم کا تعلق ہے یہ برابر نہیں۔ اگر وہ چپراسی کہے کہ مجھے بھی وہی اختیارات ملنے چاہیے جو اس افسر کو ملے ہوئے ہیں، تو حق ہے وہ سمجھ لے گا کہ وہ تو نظام چل نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ یہ تو وہ لوگ بھی نہیں کر سکے کہ جنہوں نے مساوات ہی کے نام پر نوع انسانی کی جو مجموعی عمر ہے اس کے کم سے کم 70 برس ضائع کر دیے۔ روس میں انقلاب آیا تھا 1917 میں، اور اب وہ وہاں سے پسپائی اختیار کر رہے، مان رہے اپنی غلطیوں کو، توبہ کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑھ کر تو مساوات کا نعرہ انہوں نے لگایا۔ تاریخ انسانی میں اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر مساوات کا نعرہ نہیں لگا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں بھی یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ جرنیل اور ایک سپاہی برابر ہو جائے اختیارات میں، تنخواہوں میں بھی برابر نہیں تھے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کے ہاں وہ فرق و تفاوت نہیں رہا جو امریکہ میں رہا، کہ امیر ہے اور ارب روپے کا مالک ہے، ایک طرف غریب ہے اور حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ امریکہ میں آج بھی یہ شکل نظر آ جائے گی، لیکن روس میں یہ نہیں تھا کر سکتا۔ لیکن وہ مساوات کے بالکل برابر کر دیے گئے۔ ناممکن ہے، جرنیل رہے گا، سپاہی رہے گا، جرنیل کی بات اپنی جگہ ہوں گے، سپاہی اپنی جگہ ہوں گے، اس کے اپنے حقوق ہوں گے۔ پھر یہ کہ تنخواہوں میں بھی فرق و تفاوت ہوگا، تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ جہاں تک انسانی شرافت کا تعلق ہے، نیکی اور تقویٰ کے ان تمام اعمال کا تعلق ہے جو سورہ احزاب کی اس آیت مبارکہ میں نے آپ کو سنایا، بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ آخری آیت کا بھی میں وہاں تذکرہ کروں گا۔ اس سورہ مبارکہ کا جو ایک خاص مزاج ہے، اس میں یہ مردوں اور عورتوں کا ذکر ساتھ ساتھ جو آیا ہے بار بار، وہی آپ کو اس کی آخری آیت میں بھی ملے گا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو بھی، منافق عورتوں کو بھی، مشرک مردوں کو بھی، مشرک عورتوں کو بھی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے اپنے مومن بندوں کی بھی اور اپنی مومن بندیوں کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو 2 سورتیں یہ نوٹ کر لیجیے، سورہ نور اور سورہ احزاب، یہ معاشرتی نظام سے متعلق قرآن مجید میں جامع ترین صورتیں ہیں، انہی میں احکام سطر اور حجاب کے، اس اعتبار سے ان کا ایک خصوصی مقام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے تکرار کے ساتھ 10 اوصاف پہلے بیان کیے گئے اور اختتام پر بھی علیحدہ علیحدہ، مومنین، مومنات، منافقین، منافقات، مشرکین، مشرکات۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ جہاں تک نظام کا اور تمدن کا تعلق ہے اس میں یہ برابر ہے۔ ہمیں یہ بات کھل کر کہنا ہے، ہمیں کوئی اس میں حجاب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے۔ ہمیں ان سے جو بھی بات سامنے آتی ہے اسے قبول کرنا چاہیے، دھرنے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا چاہیے، چاہے دنیا ہمیں دقیانوسی کرے۔ اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ ایک اعتماد پیدا ہو ہمارا اس کتاب پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ بعض صحابہ نے حضور کے ساتھ ایک مسئلہ رکھا کہ یہ یہودی جو ہے ہمیں چھیڑتے ہیں، چلاتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے کہو کہ ہاں وہ ہمیں کرنا بھی سکھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ طہارت نہ ہو تو پوری زندگی کے اندر ایک خباثت پیدا ہو جائے گی۔ تو ہمیں طہارت کے اصول بھی بتاتے ہیں، سجدہ کرنا بھی سکھاتا ہے۔ تو یہ اعتراض ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں کچھ نعرے لگا کر، آپ کو چاہیے کہ جو اپنی بات ہے، جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہے، اس پر دھڑنے کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ قائم رہے اور پوری جرت کے ساتھ اس کا اعلان۔ اب میں آتا ہوں تیسری بات کی طرف۔ دینی معاملات میں ایک تو مسئلہ وہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ ہے، یہ تمام جو چیزیں ذکر ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے جن کا ذکر سورہ احزاب کی آیت میں آیا۔ ایک اس سے اوپر کا مرحلہ ہے دین کی تبلیغ، دین کی دعوت، اور دعوت اور تبلیغ سے بھی اونچا ایک مرحلہ ہے دین کی اقامت، دین کو غالب کرنا، دین کو قائم کرنا، دین کے نظام کا بول بالا کرنا۔ اس میں عورتوں کا کتنا حصہ ہے؟
آیا اس میں بھی وہ برابر کے شریک ہوں؟ آیا اس میں بھی ان کا معاملہ وہی ہے کہ جو مردوں کا ہے، یا یہ کہ اس میں فرق و تفاوت ہے؟ اس کو میں چاہتا ہوں کہ پولیس سے کہا گیا تھا کہ بعض خواتین اس مسئلے میں کافی پریشان ہیں، اس لیے کہ ضرورت تو واقعتاً محسوس ہوتی ہے کہ مغربی ذہن رکھنے والی اور مغربی تہذیب کی دلدادہ خواتین تو سڑکوں پر بھی آتی ہیں، نعرے لگاتی، جلوس نکالتی، اسلام کے خلاف، قرآن مجید کے صریح احکام کے خلاف۔ اب اگر ان کا مقابلہ مسلمان عورت تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بازی ہار جائیں گے، اس میدان میں آنا پڑے گا۔ ایک ضرورت کا احساس ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی اسلام کی جو تعلیمات بنیادی سطر ہے، حجاب ہے، گھروں میں رکے رہنا ہے، وقرنا فی بیوتکن، پھر اسلام نے عورت پر جو اصل ذمہ داری ڈالی ہے، اولاد کی پرورش ہے، اس کی تربیت ہے، شوہر کی خدمت ہے، شوہر کے لیے گھریلو ماحول کو بہت پرسکون بنانا ہے تاکہ اسے سکون حاصل، یہ تسکنوا الیہا، یہ بھی قرآن مجید کے الفاظ ہے، یہ اس کی ہے کہ جو پرائمری رسپانسبلٹیز ہے، بنیادی ذمہ داریاں۔ اب ان دونوں کے اندر یقیناً ایک تصادم آ جاتا ہے کہ یہ متضاد ہے، یہ دو تقاضے، ان کو کس حد تک پورا کیا؟ اس میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے نوٹ کر لیجیے، جب تک سطر اور حجاب کے احکام نازل نہیں ہوئے، یہ تو آپ کو معلوم ہے شریعت پوری ایک دم تو نہیں آئی تھی، بلکہ یہ کہ رفتہ رفتہ تدریجاً، اور شریعت ہم اکثر و بیشتر آئے ہیں ہجرت کے بعد۔ اس سے پہلے نہ پردے کے احکام تھے، نہ سطر کے احکام تھے، نہ اور کوئی دوسری شریعت کے اندر جو چیزیں حرام کی گئی، ابھی شراب بھی حرام نہیں تھی، جوا بھی حرام نہیں تھا، سود بھی حرام، کوئی شے حرام نہیں تھی۔ ابھی تو بنیادی بات توحید، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اخلاق حسنہ، تزکیہ نفس، سارا زور اس پر چل رہا ہے۔ اس وقت تک تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صحابیات بھی بالکل دوش بدوش تھی، شانہ بشانہ تھی، ہر میدان میں انہوں نے وہ تمام مقامات بلند حاصل کیے ہیں کہ جو صحابہ نے، مردوں نے حاصل کیے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ عمران کی اس آیت میں، جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا تھا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جنہیں اللہ کی راہ میں ایذائیں پہنچائی گئی، جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر نکالے گئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، اب یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں تو قاتلوا وقتلوا، اور قتل ہوئے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خواتین بھی شریک ہیں۔ جیسے مالی انفاق میں جو خصوصی مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال خرچ کرنا دین کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی مقام حضرت خدیجہ کبریٰ کا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی فرق و تفاوت آپ کو نہیں ملے۔ اسی طریقے سے حضور کی دلجوئی میں، حضور کی نصرت میں جیسے تمام صحابہ جو ہے وہ ساتھ ہے، اسی طریقے سے جو خواتین آپ کے ساتھ ایمان لائی ہے وہ بھی اسپیشل۔ چنانچہ پہلی شہادت ایک انسانی جوڑے کی ہوئی ہے، ایک مرد اور ایک بیوی اس کی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میاں بیوی اللہ کے راہ میں شہید ہوئے، صبر اور مصابرت کا پورا ثبوت دیا، ڈٹ گئے، نہ اس مرد نے گردن جھکائی اور کلمہ کفر زبان سے نکالنے پر آمادہ ہوئے حضرت یاسر، نہ وہ خاتون جو ہے انہوں نے کمزوری دکھائی، وہی عظیمت جو انہوں نے بھی دکھائی۔ اسی طریقے سے ہجرت، اگر حضرت عثمان ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں حبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی کو بھی ساتھ لے گئے۔ تو ہجرت ہو، اللہ کی راہ میں جان دے دینا ہو، انفاق مال ہو، اور اسی میں آپ سے کروں گا کہ وہ مشہور واقعہ سامنے رکھیے، حضرت عمر جیسے شخص لا دینے والی، وہ تو ان کی ہمشیرہ تھی حضرت فاطمہ بنت خطاب، عمر کو عمر بنا دینے والی، عمر فاروق بنا دینے والی، اس لیے کہ اور تو کسی کی بات ابھی اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اصل میں جو عظیمت انہوں نے دیکھی اپنی ہمشیرہ میں کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے، جبکہ حضرت عمر انہیں مار رہے تھے، زد و کوب کر رہے تھے، شوہر کو بھی مارا ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب وہ آگے بڑھی ہے بچانے کے لیے ان کو مارا ہے، لہو لہان کر دیا۔ لیکن جب حضرت فاطمہ بنت خطاب زوجہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، جب ان کے زبان سے یہ الفاظ کہ اے عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو لیکن ہم اب اس دین کو چھوڑنے والے نہیں، ہجرت کر رہے ہیں حضرت عمر۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں دانی کہ سودے تیرا دے تو کر تقدیر عمر را، 12 شیر کے لیے ذرا سا اس کے اندر بدل گیا، سودے قرات نہیں تھا یہ،
بلکہ در حقیقت یہ عظیمت کا مظہر تھا، اظہار عظیمت کہ ہم نے جان بھی دینے کو میں تیار ہوں، لیکن یہ کہ اب اس دین کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں۔ یہ وہ ہے در حقیقت اظہار عظیمت کہ جس کا اثر پڑا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پر، اور پھر وہ عمر فاروق بن گئے۔ تو اس اعتبار سے نوٹ کیجیے کہ اس وقت تمام کاموں میں خواتین برابر کی شریک میں برابر۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد میں جب یہ خبر پہنچی، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ لشکر کشی کے وقت اور عین جنگ کے وقت خواتین کا تذکرہ نہیں ہے، جس طرح ہند آئی ہے کفار کے لشکر کے ساتھ، بعد میں کیونکہ وہ بھی ایمان لے آئی ہے، ہمیں الگ سے نام دینا چاہیے، لیکن یہ کہ اس وقت تک تو وہ خون کی پیاسی نہ صرف حضور کی بلکہ خاص طور پر حضرت حمزہ اور پیش داغ کروا کے کلیجہ چبایا ہے، تو وہ جب آئی ہے تو وہ ان کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ رج پڑھے ہیں، جیسے آج کل کا رواج ہے، انہوں نے یعنی گاتے ہوئے رج پڑھ کر جو کفار تھے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے۔ اس طرح کا کوئی مسئلہ تو معاذ اللہ کسی مسلمان خاتون کا اس وقت نہیں ملے، لیکن یہ ضرور مل جاتا ہے کہ جب وقتی طور پر شکست ہو گئی ہے اور اس وقت جو ہے ہنگامی صورت پیدا ہوئی ہے تو پھر خواتین دوڑی ہیں، انہوں نے مرہم پٹی بھی کی ہے اور زخمیوں کو پانی بھی پلایا ہے، لیکن اس وقت تک پردے کے احکام نہیں آئے۔ سورہ نور بھی بالکل بالاتفاق اس کے بعد نازل ہوئی ہے اور سورہ احزاب بھی بالکل بالاتفاق اس کے بعد نازل ہوئی۔ اس اعتبار سے اس پر آپ قیاس نہ کیجیے۔ اسلام نے جب اپنا پورا نظام بنا دیا ہے، جب پورا ایک اس کی شریعت کا ڈھانچہ مکمل ہو گیا ہے، تب یہ کہ تقسیم کار بڑی ہی تکمیلی شکل کے اندر کر دی گئی۔ عورت کی اصل ذمہ داری اس کا گھر ہے، وہ اپنے محرموں پر تبلیغ کرے۔ سب سے بڑھ کر تو دولت اس کے پاس ہے کہ قوم کا مستقبل، امت کا مستقبل اس کی گود میں پروان کر رہا، لہذا اگر ماؤں کی گود سے انہیں وہ جذبہ ایمان ملے، اس وقت سے ان کی تربیت ہو رہی ہو، خدا ترسی کی تربیت ہو رہی ہے، سچ بولنے کی عادت ڈالی جا رہی ہے، اگر اس وقت سے ان کے اخلاق جو ہے ان کی صحیح تعبیر ہو رہی ہو، تو یوں سمجھیے کہ قوم کا مستقبل تعبیر ہو رہا۔ جب عورت گھر سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ قوم کا مستقبل برباد ہوتا۔ اس اعتبار سے اصل ذمہ داری تو یہی رہے گی، اپنی گھریلو ذمہ داریاں، اپنی اولاد کی ذمہ داریاں، ان کی تربیت، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، بھائیوں میں بھی تو کوئی ہو سکتا ہے جو جس طریقے سے عمر فاروق آخر ایک فرد تھے لیکن ایک فرد لاکھوں کے برابر تھا، اگر وہ ایک خاتون کی تبلیغ کے ذریعے سے اگر اس کی قسمت بدل گئی، دیگر بھی کر جو تقدیر ابھر رہا، تو کوئی خاتون اپنے بھائی ہو، بھتیج ہو، بھانج ہو، جو بھی ان کے قریب کے عزیز ہے جن سے کوئی پردے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی حجاب کا مسئلہ نہیں ہے، انہیں تبلیغ کرے۔ پھر خواتین ہماری آبادی کا نصف ہے، لیکن خواتین کے زمین میں بھی بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی ہماری خواتین، اس لیے کہ بہت وقت لگائیں گی، ظاہر بات ہے ذمہ داریاں جو ہے اس کو لٹا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ خاص عمر کے بعد عورت کو فراغت ملتی ہے، چھوٹے کا جو بھی اس وقت بوجھ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی خاتون جو ہے وقت نکالتی ہے، یہ تو اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مطلق کر دیا گیا،